औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो कंटिन्यूटी, एक आपके लिए एक बोनस है। ठीक है, मस्जिद के ही टॉपिक पर है और रिक्वेस्ट भी थी कि मस्जिद अक्सा को जो है वो ज़रा एक्सप्लोर किया जाए और इसके क्योंकि जो हाईएस्ट पीक है यानी कि मेराज की, जहाँ पे मेराज है, जो इंसान का अरूज है, जैसे मेराज का मतलब बताया था, तो इसको ज़रा जो है ना वो खोला जाए मज़ीद और इसके बारे में जाना जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए एक जनरल डिस्कशन करते हैं अहले अक्ल के एडमिन को के साथ जनाब, और मैं उनको दावत देता हूँ कि वो इस पे मौजू पे जो है वो ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें, अपनी कुरान की अंडरस्टैंडिंग बताएं। जैसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। तो सर मस्जिद अक्सा के बारे में जो है वो आज का जी बोनस जी आपने। अभी जी 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 अभी हाल ही में क्या कहते हैं इसको, मेराज में, शबे मेराज जी हिंदुस्तान शब और मेराज पाकिस्तान गुजरी। में जी 27वीं रजब। जी जी तो इस मौके पे काफी लोगों ने कहा कि कुछ मस्जिद अक्सा या कुछ मेराज के वाक़े के बारे में बताइए, हम्म, हदीस की रोशनी और कुरान की रोशनी में, जी कि क्या चीजें है मेराज। हम्म। तो मेराज लफ्ज तो कुरान में वैसा आया नहीं है, लफ्ज आया है मारिज। जी यानी अल्लाह ने अपने आप को बताया है कि मैं जुल अल मारिज हूँ, यानी मैं मारिज का ओनर हूँ। मारिज हम्म, मेरे पास है, यानी जो ऊपर जाने का रास्ता है वो मेरे पास है, जी 70/3 में। जी तो मेराज के डेरिवेटिव्स आए काफी, उरूज, यरूज, तारूज, ऐसा सब लफ्ज आए हैं जी जी अरबी के अंदर। जी जी तो खास तौर पे ऐसा मेराज का नहीं, ये हदीसों में है मेराज का कि भाई मस्जिदुल हराम, मैंने मक्के की मस्जिद से जेरूसलम की मस्जिद में गए। ये सारे सब सरसरी तौर पे हमारे जहनों में है। सर एक और चीज आपसे यहाँ पे पूछनी है कि जो बुर्ज लफ्ज है ये भी मेराज से। बुर्ज भी, बुर्ज एक्चुअली बे से है, ये ऐन से है। बेरेजे जो एक आयत का तर्जुमा ये लोग करते हैं मेटाफिजिकली, मेरे ख्याल में हाँ। सूरह फुरकान की 61 है, जिसमें हमने हम्म। आसमानों पे बुर्ज बनाए। तो क्या ये। हाँ, बुर्ज मतलब वही ऊंचाई, मगर वो ऐन रे, बुर्ज को मेंशंस बोलते हैं, टावर्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जैसा ठीक है। बुर्ज खलीफा है दुबई के अंदर। जी 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 ये जो वाकया है, इसको काफी इस्लामी फिलॉसफी में, आइडियोलॉजी में काफी इसको इम्पोर्टेंस दी गई है कि भाई यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज मिली है, यानी सलात मिली है। 50 की मिली थी, बार्गेनिंग करके 5 तक लेके आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बोली नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये आपकी कौम नहीं पढ़ पाओगी। तो वो 3, 4 या 5 बार अल्लाह के पास गए, और ये सारी चीजें हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह कुरान के तर्जुमे में बिगाड़ है, तर्जुमे में बिगाड़ होने की वजह से समझ में भी बिगाड़ है, उसी तरह काफी हदीसें भी है जिसके तर्जुमे में बिगाड़ है। जब वो तर्जुमे में बिगाड़ होता है तो वो समझ में भी बिगाड़ होता है। मगर जब इस्लामी फलसफे की बात आती है तो सबसे पहले जो होता है वो हमको कुरान को समझना होता है। अगर हम कुरान को मुकम्मल तरीके से, सही तरीके से कुरान को समझ लें, तो उसके बाद इस्लामी फलसफे से जो भी, जिसका भी ताल्लुक है, वास्ता है, उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको कुरान मुकम्मल तरीके से समझ में आ गया। और मेरा ये मानना है कि कुरान को मुकम्मल तरीके से समझा कोई भी नहीं है। जब कुरान को हमने मुकम्मल तरीके से सोच, कुछ कोई किसी ने नहीं समझा है, उसके तर्जुमे को नहीं समझा है, तो फिर हमको किसी और चीज़ों की तनकीद करने का हक नहीं होता। क्योंकि जब, अगर एक टेलर है, मेजर मेजर टेप ही उसको आता नहीं है, कि मेजर टेप ही सीखा नहीं है वो, तो फिर वो कपड़े क्या बनाएगा, कपड़े का नाप क्या लेगा, कटिंग क्या करेगा। उसी तरह से मुसलमान है कि जिनको मेजरिंग टेप, जिसको मैं कुरान को बोलता हूँ एक मेजरिंग टेप है, वो इस्लामी फलसफे का मेजरिंग टेप है। जब हमको मेजरिंग टेप
ہی ہم سیکھے نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ریڈ کرنا، اس کو کس طرح چلانا، اس کو کس طرح ناپنا. جب وہ میجرنگ ٹیپ جس کو میں قرآن بولتا ہوں اسلامی فلسفے کا، جب وہی کسی کو آتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر وہ لوگ حدیثوں کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں تفسیر لکھتے ہیں یا کچھ تفصیل کرتے ہیں یا اپنی رائے دیتے ہیں، وہ غلط ہے. تو بات چل رہی تھی 17/1 کی، جو لوگ بول رہے تھے کہ بھائی 17/1 ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، جی یہ کیا ہے ایکچولی، اس کے بارے میں روشنی دو. اس میں سب سے جو دو امپورٹنٹ لفظ ہے وہ مسجد حرام اور مسجد اقصی. ہم نے مسجد کا جو موضوع لیا تھا اپنے پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کو میں واپس سے تھوڑا سا ہلکا سے ریوائز کر دیتا ہوں مسجد کو سمجھنے کے لیے آسانی. مسجد لفظ آیا سجدے سے. سجدے کے مطلب ہے، سجدے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشانی زمین پہ لگانا. سجدہ کون کرتا ہے؟ قرآن کے حساب سے سجدہ صرف ملائکہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم ملائکہ کی بھی لیں گے. تو سجدہ شیطان نہیں کرتا، سجدہ ابلیس نہیں کرتا ہے. سجدے کی جو صفت ہے وہ ملائکہ ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اور ملائکہ سجدہ کا مطلب ہے کہ انکساری اور علم کی مضبوطی. جس کے پاس مکمل علم رہتا ہے وہی جھک سکتا ہے. جس پیڑ میں، جس درخت میں، جس ٹہنی میں پھل لگے ہوئے رہتے ہیں وہ جھکی ہوئی رہتی ہے ہمیشہ. تو سجدہ جو ہے وہ فزیکل سجدہ نہیں. سجدہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، آئی ایم زیرو، جس میں انا اکڑ زیرو ہو جاتی ہے. انا اور اکڑ کب زیرو ہو جاتی ہے؟ جب انسان کو علم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس لمبی چوڑی وسیع کائنات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. جب یہ صفتیں انسان میں آ جاتی ہے تو وہی سجدہ کرتا ہے. پیشانی، سر زمین پہ جھکانا، زمین کو ٹچ کرنا، اور تکبر رہنا، تکبر میں رہنا کہ میں تو بہت بڑا عابد ہوں، بہت بڑا پرہیزگار ہوں، بہت بڑا عبادت گزار ہوں. تو اور پیشانی پہ داغ لے کے آگے اس کا فخر کرنا کہ میرا پہناوا ایسا ہے، میرا پہناوا متقی ہے. یہ تو تکبر جو نشانی ہے وہ قرآن بول رہا ہے وہ شیطان کی نشانی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. تو سجدے کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ تکبر. تکبر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے بہت کچھ علم ہے، تو وہ کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے ہم کو یہ سورہ بقر میں ہم نے یہ دیکھے تھے کہ بھائی سجدہ جو کرتے ہیں ملائکہ کرتے ہیں، سورہ بقر کی 34. اور ہم نے یہ قرآن سے ہم کو یہ پتا چلا کہ سجدہ جو کرتے ہیں وہ مومین کرتے ہیں. سجدہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مومین ہوتا ہے. یہ آپ کو سورہ 84 سے 84، سورہ 84 کے اندر 20، 21، 22 سورہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن بول رہا ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا تو وہ سجدہ نہیں کرتے. تو یہ بات کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے. جب وہ ایمان ہی یہ بات جو ایمان نہیں لے کے آئے ان کے بارے میں ہو رہی ہے. تو جو لوگ ایمان ہی لے کے نہیں آئے وہ سجدہ کیوں کریں گے؟ تو سجدے کا تعلق ایمان سے ہے، یقین سے ہے. انسان کو ایمان اور یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا. ملائکہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ملائکہ بولتے ہیں اللہ کو کہ تو سبحان ہے، ہم کو جو بھی آتا ہے، ہم کو کچھ نہیں آتا، ہم کو جو بھی آتا ہے تو نے جو سکھایا ہے وہی آتا. تو یہ صفت ملائکہ کی، ملائکہ کا انشاءاللہ نیکسٹ اس میں لیں گے انشاءاللہ. تو یہ صفت جو ہے سجدے کی صفت ہے وہ ملائکہ کی صفت ہے. اگر ہمارے میں ملائکہ کی صفت نہیں ہے تو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. تو مسجد کب بنتی ہے ہماری؟ مسجد کی بنیاد میں نے بتایا تھا تقوی کے اوپر ہوتی ہے، اور جب انسان سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں،
جو بھی مجھے میرا رب سکھاتا ہے سمجھاتا ہے اتنا ہی مجھے آتا ہے، باقی زیادہ میں بڑائی نہیں ماروں، زیادہ مجھے کچھ نہیں آتا. تو مسجد تعمیر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر بڑائی بازی نہیں ہو، تکبر نہیں ہو، انا نہیں ہو، میں پن. جی تو وہ انسان مسجد بناتا ہے، اور مسجد میں کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بتایا تھے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. جی اور یہ ساری چیزیں جو ہے پارٹ 1 پارٹ 2 میں کر لے کے سمجھ جائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ جو ہے مسجد کا ایک مختصر سا ہوگا کہ مسجد انسان کی خود کی ہے، وہ اللہ کا کمانڈ ہاؤس ہے، وہاں سے اللہ کا حکم نکلتا ہے. جی وہاں سے مسجد کے ٹرسٹی کا حکم نہیں نکلتا ہے، امام کا حکم نہیں نکلتا ہے، یہاں سے نکلتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا امر. جی جی تو اس کے اندر بھی آیتیں ہیں جو جس میں ہے کہ بھائی اس میں اللہ کا امر نکلتا ہے اور حکم نکلتا ہے. یہ شاید میرے حساب سے 202 کی 114 آپ دیکھیں گے، 7 کا 29 دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر. اور معراج کے تعلق سے 34/2 دیکھیں گے، 43/33 دیکھیں گے، 70/3 دیکھیں گے. تو آپ کو معراج کے تعلق سے بھی معلوم پڑے گا کہ بھائی انسان کی جو نفس کی عروج کی بات ہو رہی ہے، نفس کی عروج کی بات ہو رہی ہے، انسان کی نفس کی عروج. اور وہ عروج کے لیے انسان کو مسجد ہونا بہت ضروری، کیونکہ سب سے پہلا جو سیڑھی ہے ذکر ہے، ذکر کے بعد صلاۃ ہے. جب صلاۃ قائم ہوتی ہے تو انسان کی مسجد قائم ہوتی ہے تقوی کے ساتھ میں. جب مسجد قائم ہوتی ہے تو اللہ کا امر، اس کے اندر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا کمانڈ آتا ہے. میں مسجد کو بولتا ہوں کہ یہ جو ہے مسجد جو اللہ کا ایک ایسا گھر ہے جہاں کمانڈ ہوتا ہے. یعنی امر بھی بولیں گے یا دعا بھی، یعنی اللہ کی کال آتا ہے، اللہ کا کال. سمجھے؟ تو آپ 7 کا 29 پہ ذرا غور کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دعا ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے نا. انسان کا خود کا کال، اندر سے آواز، ندا انسان کی. تو مسجد میں شیطان کی، ابلیس کی کوئی وہ نہیں ہے. اگر ہمارے اندر انا ہے، اکڑ ہے، تو ہم مسجد نہیں بن سکتے. اللہ کے گھر میں ہم نہیں رہ رہے ہیں، ہم مسجد زرار میں رہ رہے ہیں. اور مسجد کو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے توجہ کی. جی وجہ سورہ بقرہ کی یہ دیکھو، آپ کو میرے خیال ہے 144 آیت میں ایک بار چیک کر لینا آپ. جی جی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ کو آپ کا جو ہے 144 کے اندر آپ کا جو چہرہ ہونا چاہیے، جی آپ کا اٹینشن جو ہونا چاہیے، آپ کی توجہ جو ہونا چاہیے، آپ کی فوکس جو ہونا چاہیے وہ مسجد حرام کی طرف ہے. کیونکہ مسجد حرام کو بتایا کہ وہ آپ کا قبلہ ہے. کیونکہ آپ کا جتنا بھی رجوع ہے، دھیان ہے، چہرہ ہے، وہ آپ کا مسجد حرام ہونا چاہیے، توجہ. تو جب آپ مسجد حرام مطلب ایک ایسا مسجد جو مقدس ہو، جو احترام کرو. احترام کب کرے گا؟ جب آپ اللہ کے امر کو سمجھو گے، اللہ کی باتوں کو سمجھو گے، جس میں آپ شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، جس میں ابلیس رہ نہیں سکے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں مسجد حرام. تو جب انسان کی توجہ انسان کو 24/7 مسجد اللہ یا مسجد حرام میں رہنا چاہیے، اور اس کی طرف اس کی توجہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو توجہ کو آپ یہ غور کریں گے کہ جہاں بھی مسجد آئی ہے اکثر توجہ کی بات ہوئی ہے. اچھا. آپ کو آپ کو توجہ، آپ کی جو وجہ جو آپ کی ہے، توجہ، وجہ، چہرہ آپ کا جو ہے وہ مسجد کی طرف رہنا چاہیے. کیونکہ وہاں سے ہی آپ کو اللہ کا امر ملے گا، مسجد سے ہی آپ کو اذان ہوگی اللہ کی. مسجد کی طرف ہی آپ کو جاننا ہے، کیونکہ وہاں کامیابی ہے، فلاح ہے. تو یہ جو مسجد کب، یہ ہمارے اندر کی بات ہو رہی ہے. انسان کو جو ساری آیتیں ہیں، سارے سگنلز ہیں، وہ جب انسان شیطان کو اپنے اندر سے نکالے گا
ابلیس کو اندر سے نکالیں گا اپنے اندر سے، تو اس کا جو نفس ہے وہ مسجد حرام بنے گی. جب وہ مسجد حرام بنے گی تو وہاں سے جو ہے ہمارا ایک سفر ہوگا شروع. جو لفظ اسرا جو ہے، اسرا، یہ ایک ایسے سفر کو بولتے ہیں. بنی اسرائیل کا بھی مصدر اسی سے آیا ہے، یعنی روٹ ورڈ اسرا. جی اسرا کے مطلب ایک ایسا سفر جو کسی کو دکھائی نہیں دے. ٹھیک ہے. لغت کے اندر اسرا کے مطلب لیا ہے کہ بھائی ایک درد جو اگر آپ کے سینے میں ہو رہا ہے اور وہ ایستے ایستے سینے سے آپ کے ہاتھ پہ پہنچ رہا ہے، تو ایسے سفر کو جو دکھائی نہیں دیتا، ایسا کو اسرا بولتے ہیں. تو یہ جو جرنی ہے، جو مسجد اللہ سے مسجد حرام سے مسجد، یہ وہ کس کے ساتھ چلنا ہے ہم کو؟ سبحان کے ساتھ. دیکھو سبحان کا یہاں مطلب، یا 17/1 آپ ذرا پڑھیے. تو یہ سفر جو ہے سبحان کے ساتھ میں. جی سبحان کے مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ علم کا سمندر، علم کا بھنڈار. علم کا بھنڈار، علم کا بھنڈار. اب یہاں پہ یہ ہے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من جی المسجد الحرام الى جی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب یہ ترجمہ اس کا ان لوگوں نے کیا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ جو ہاں، اپنے بس بندے وہ کو. اللہ کو پاک بتانے کے چکر میں پاک، ناپاک، غصے والا، رحیم، رحمان. جی 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 سبحان کے مطلب ہے تسبیح سے آتا ہے. جی 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 سبحان تسبیح ہے. ایسی تسبیح کے مطلب وہ کوشش جس میں علم حاصل ہو. جی 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 ہاتھ پر ہلانا علم حاصل کرنے کے لیے ہے. قرآن کے مفہوم میں سبحان کے مطلب ہے بھرپور علم والا. جی تو یہ جو سفر جو ہے نا وہ بھرپور علم والے کے ساتھ میں ہے. جی. اور کس کا سفر ہے یہ؟ ہوں کس کے ساتھ میں؟ علم والا. اور کون ہے ساتھ میں؟ ایک منٹ. عبدی ہی، ہاں بے عبدی ہی. ہے نا؟ جی بے عبدی. تو یہ عبد کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی. عبد کس کو بولتے ہیں؟ ویسے تو اب بندے کو بولتے ہیں، یعنی کہ میں تیرا جی غلام کو. جی. ہاں. تو غلام کیسا ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے مالک کی بات سنتا ہے 24/7. مالک کی بات کب سنے گا انسان؟ جب وہ ظاہری بات ہے سجدہ کرے گا اس کو. مالک کی بات جب سمجھ میں آئے گی جب وہ مالک کی زبان جانتا ہو، ہاں. مالک کی وہ خواہشات جانتا ہو، جی 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 جی. مالک کی مرضی جانتا ہو. ہوں. تو عبد کون بن سکتا ہے؟ جو مالک کو جانتا ہے جو مالک کو جانتا ہے. جی. ہے نا؟ جی تو وہ مالک کے ساتھ میں رہتا ہے. کب رہتا ہے؟ لیلن. لیلن کے مطلب کیا ہے؟ لیل ویسے تو آپ نے بے چینی بتایا تھا نا. جی جی بے جی. چینی کی کیفیت. اینگزائٹی، بے چینی، بے جی جی چینی والی چیز. جی جی دیکھو یہ جو سفر ہوتا ہے نا ہمیشہ بے چینی میں ہوتا ہے. اگر جی انسان مطمئن ہے اپنی منزل سے تو وہ سفر کیوں کرے گا؟ جی 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 ہے نا؟ تو یہ بے چینی کا سفر ہے جس میں میں کیا بتاؤں، اتنا سمندر ہے کہ ایک سے دوسری چیز. ملائکہ اس میں کافی گھڑی گھڑی آ رہا ہے. اس میں لیلۃ القدر آ رہا ہے. اس کے اندر کیا کیا سمجھانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس میں ملائکہ آ رہا ہے. تو یہ جو سفر جو ہے نا یہ انسان کا خود کا نفس کا سفر ہے. اور اس میں وہی سفر کر سکتا ہے جو عابد ہو. ہے نا؟ جو عابد ہو، جس نے مسجد حرام کو تعمیر کیا ہو اپنی زندگی میں، جس نے اللہ کی اذان سنائی دیتی ہے، جس کو ملائکہ سمجھ میں آتے ہیں، جس کو سجدہ سمجھ میں آتا ہے، جس کو شیطان اور ابلیس سمجھ میں آ گیا ہے، وہ ہوتا ہے عابد. یہ ایک سفر ہے، ہمارا خود کا سفر ہے، ہمارے کامن سینس کا سفر آپ بول سکتے ہیں. یہ ایک کامن سینس کا سفر ہے جس کو اگر ہم حدیث سے ملا ہے اور قرآن سے ملا ہے تو یہ ایسا سفر ہے. مسجد اقصی ایک ایسا سفر ہے جہاں ہماری ملاقات بولو یا ہماری محمد کی ملاقات بولو سارے نبیوں سے ہوتی ہے. جی. پھر اس کو سمجھنے کے لیے 3 کا 81 سمجھنا پڑے گا. جی 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 جی.
बराबर। जी जी वो फिर खातिम नबीन समझना पड़ेगा, ये इतना समंदर है, कुछ समझने, एक से एक चीज को जोड़ना पड़ेगा आपको। हम्म। ये ये जो इंसान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पे चले जाता है, जी जी मस्जिद अक्सा वो इंसान के नफ्स के ऐसा मकाम है कि वो वहां वो सारे नबियों से मुलाकात कर लेता कहते हैं ना पहले आसमान पे वो ये है, लोग बताते हैं। और उसके सारे सवालों की तस्दीक हो जाती है, उसकी जो हम्म स्क्रिप्ट है किताब, उसके सारी चीजों की तस्दीक हो जाती है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ में रहता है, इसीलिए बार बार अतीउल्लाह अती रसूल की इताअत करो, मोहम्मद रसूल की। इसीलिए कि मैं एक जनरल टॉपिक ले रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है, ये कोई दो सिटी मक्का और जेरूसलम के बीच में सफर नहीं है, ये इंसान का खुद सफर है, जहां उसको हर सतह पे एक नबी मिलता है। जब उसको नबी मिलता है और वहां उसको सबसे इंपॉर्टेंट जो नबी मिलता है वो मूसा मिलता है, हम्म इसलिए 17/2 में डायरेक्ट मूसा का जिक्र आ गया, 17 है ना, बटो जी 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 कि हमने मूसा को किताब दी, जी 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 है ना। और वो किताब में क्या हिदायत है, हम्म किसके लिए हिदायत है, बनी इसराइल के लिए, वो हम्म जो इसरा जो सफर कर रहे हैं, हाँ जी जो हमारे अंदर जो एक इल्म का सफर है, नफ्स का सफर है, नफ्स के सफर करने वालों को लोग बोलते हैं बनी इसराइल, कुरान में बोलते हैं बनी इसराइल। जो सफर, ऐसा सफर जो दिखता नहीं है, इसराइल मतलब खुदा की तरफ सफर है। जी जी यहाँ पे जालना का लफ्ज भी यूज हुआ फिर दोबारा। जी जी जी। तो मूसा ऐसे नबी है जो, जिनके पास इल्म का समंदर है, वो इल्म के समंदर में वो फिरौन को गर्क कर देते हैं। हम्म फिरौन के मतलब है जो डराता है, धमकाता है, जो गुलाम बनाता है बनी इसराइल को, जो सफर करने वाले लोग हैं उनको जो गुलाम बना के रखता है, जो सोचने गौर करने वाले लोग हैं उनको डरा के धमका के उनकी सोच के ऊपर हिजाब डालना चाहता है, पार्टीशन डालना चाहता है, उनको उसके डर और खौफ से बनी इसराइल सोचने वाले लोगों को वो काबू में रखना चाहता है। तो मूसा वो है जो बचपन से फिरौन के साये में पला है, और ऐसे ऐसे वो इल्म जब हासिल करता है तो फिरौन के साथ में आंख डाल के बात करता है। और हम्म फिरौन जब उसको फॉलो करता है मूसा को, तो मूसा के जो इल्म का समंदर मूसा बनाया उसमें पूरा फिरौन गर्क हो जाता है और बोलता है कि मैंने मूसा के रब में ईमान लेके आया। ये हम्म सारी जो पैराबल्स है, कहानी है, ये सब समझने की है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब हम मस्जिद अक्सा के दर्जे पे पहुंचते हैं, जब जी मूसा से हम किताब लेते हैं। हम्म तो ये एक ऐसा सफर, ये मैं मुख्तसर कर दूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत गहराइयां हैं। इसमें हमको मलाइका को समझाना पड़ेगा, फिर मूसा को समझाना पड़ेगा, फिर बनी इसराइल के लिए चैप्टर लेना पड़ेगा। यानी कि मैं चाहता हूं कि लोग समझे, गौर करें, ये कोई फिजिकल चीजें बातें नहीं हुई, ये सारी मेटाफिजिकल चीजें हैं। और हर एक चीज का एक दूसरे की चीज चीज से लिंक है, जुड़ा हुआ है। हम्म तो हर हर मौजू को हम थोड़ा थोड़ा, हर अल्फाजों को थोड़ा थोड़ा लेंगे इंशाल्लाह। और फिर बाद में हम सूरह बकर से तर्जुमा चालू करेंगे, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये लिंक हमको समझ में आ गया, अल्फाज समझ में आ गए, तो हमको ये सारी चीजें समझ में आई। तो ये क्या रज्जब का महीना था, 27वीं तारीख थी, मैं बहुत चाह रहा था कि मैं उस दिन ही लूं, मगर हम्म मसरूफ थे हम लोग, तो फिर हम ले ही नहीं सके। तो एक बता रहे यही कि भाई सारी चीजें हमारी नफ्स है, हमको सजदा वही कर सकते हैं जो अपने आप को मलाइका बनाए, फरिश्ता बनाए। और जब हम हमारे आप को फरिश्ता बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम मस्जिद में रह रहे हैं, हमारे चारों तरफ मस्जिद ही है और हम मस्जिद में रह रहे हैं, ठीक है सर। और हमारा हमारा ताल्लुक बिल्कुल अल्लाह से है। ठीक है आपने बड़े क्लियरली जो है बहुत शुक्रिया ये एक बोनस टॉपिक था जैसा कि मैंने शुरू में बताया और इस पर जो है वो गौर व फिक्र कीजिएगा और अगर हम आपके लिए आज ही एक और टॉपिक जो है वो कर रहे हैं मुश्किल है देखते हैं।
دیکھتے ہیں اسے سر کو جو ہے وہ پش کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایک اور ٹاپک لیں جو کہ ملائکہ کے بارے میں ہوگا. تو اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ حق کی آواز دور دور تک پہنچ سکے. وسلام.